آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل کہہ دیجئے اور تم کیا سوچا تم نے ما انزل اللہ جو نازل کیا اللہ نے لکم تمہارے لیے من رزق رزق میں سے. رزق کہتے ہیں ہر وہ چیز جو انسان کی جسمانی اور روحانی تربیت میں سے کوئی ضرورت پوری کرے. ٹھیک ہے جی، ہر وہ چیز جو انسان کی جسمانی اور روحانی تربیت میں سے کوئی ضرورت پوری کرے. مثلاً شرک حرام ہے اور توحید حلال ہے. اس آیت میں رزق سے مراد صرف کھانے پینے نہیں ہے، ٹھیک ہے، اخلاقیات سے جڑی چیزیں بھی ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہہ دیجئے کیا سوچا تم نے جو نازل کیا اللہ نے تمہارے لیے رزق میں سے، فجعلتم تو بنا لیا تم نے منہ اس سے حرامن حرام و حلالن اور حلال. اور ہم سب یہ بات جانتے ہیں کہ کسی بھی چیز کو ہم حلال حرام نہیں کہہ سکتے بغیر دلیل کے. حرام اور حلال کا بتانے والا صرف اور صرف اللہ ہے. قل کہہ دیجئے اللہ کیا اللہ تعالیٰ نے اذن لکم اجازت دی تھی تم کو، ام یا علی اللہ اللہ پر تفترون تم جھوٹ گھڑتے ہو. یہ بات اللہ نے نہیں کی، تم اللہ پر جھوٹ گھڑتے ہو. کھانے پینے کی چیزوں اور جانوروں میں سے جو کچھ اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے اس کا ذکر ہم قرآن پاک میں پڑھ بھی چکے ہیں، اور مشرکوں نے جو کچھ بھی از خود حرام کر لیا تھا اس کا ذکر بھی ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. اب تھوڑا بہت ذکر یہاں دوبارہ کیا جا رہا ہے. اب سوال یہ ہے کہ کسی بھی چیز کو حلال یا حرام قرار دینے کا اختیار تو صرف اللہ کو ہے. ان لوگوں کو یہ اختیار کس نے دیا کہ جس چیز کو چاہیں حرام قرار دے دیں، جس چیز کو چاہیں حلال قرار دے دیں. پھر یہ کہ بات یہیں تک ہی نہیں رہتی، وہ اس بات کو اللہ سے جوڑتے ہیں یا پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا یا شریعت میں حکم ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا کسی بھی الہامی کتاب سے تم اس کی دلیل پیش کر سکتے ہو؟ اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر یہ واضح ہے کہ تم اللہ پر جھوٹ گھڑ رہے ہو. ایک طرح سے یہ دوہرے مجرم ہیں. ایک تو یہ کہ انہوں نے خود سے حلال اور حرام متعین کیا، پھر یہ کہا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسا کرنے کو کہا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر ان کو اگلی آیت میں ایک طرح سے دھمکی دے رہے ہیں وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ اور کیا ہے گمان ان لوگوں کا جو یفترون گھڑتے ہیں علی اللہ اللہ پر الکذب جھوٹ یوم القیامہ قیامت کے دن. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو دھمکی دے رہے ہیں کہ جو بھی اللہ پر جھوٹ گھڑتے ہوئے کچھ چیزوں کو حلال اور حرام بنا لیتے ہیں، کیا ان کو ذرا سا بھی احساس نہیں کہ کل قیامت کے دن ان کے ساتھ کیا کیا جائے گا؟ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ لذو فضل البتہ فضل والا ہے علی الناس لوگوں پر، ولیکن اور لیکن اکثرہم اکثر ان میں سے لا یشکرون شکر ادا نہیں کرتے، یعنی ان نعمتوں کا صحیح استعمال نہیں کرتے. یہ لوگ قیامت کے بارے میں بھی جھوٹ بولا کرتے تھے. ایک جھوٹ کہ قیامت کے دن اللہ ہمیں نہیں پکڑے گا، دوسرا جھوٹ ہمارے سفارشی ہم کو چھڑا لیں گے اگر قیامت آئے بھی تو، یعنی قیامت کوئی نہیں آنی، یہ جھوٹ ہے کہ قیامت آئے گی، اور اگر آئے بھی تو ہمارے سفارشی ہم کو چھڑا لیں گے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو کہتے ہیں کہ یہ جو تم کچھ چیزوں کو حلال اور حرام بناتے ہو یا تم قیامت کے بارے میں جھوٹ بولتے ہو، یہ ساری باتیں تم اللہ سے منسوب کرتے ہو، تو قیامت کے دن تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا اس بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ اور یہ تو اللہ کا فضل ہے لوگوں پر، اللہ کا احسان ہے لوگوں پر کہ اللہ ان کی دنیا اور آخرت کی خیر خواہی کرتے ہوئے قرآن نازل کر رہے ہیں جس میں حرام اور حلال کو بیان کر دیا گیا ہے. یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے زندگی دی، رزق دیا، موت تک مہلت دی، عقل دی، رسول اور کتاب دی، اور پھر یہ کہ فوری مواخذہ نہیں کرتا. لیکن لوگ اس فضل کو سمجھتے ہی نہیں ہیں. میجورٹی ناشکرے لوگوں کی ہے. یہاں ناشکری کا معنی کہ نعمتوں کا صحیح استعمال نہیں کرتے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زندگی دی، اس کا صحیح استعمال نہیں کرتے. جو رزق دیا اس میں بھی حرام اور حلال خود سے متعین کرتے ہیں. موت تک اللہ تعالیٰ نے مہلت دی، اس مہلت کا بھی صحیح استعمال نہیں کرتے، اللہ کی فرمانبرداری میں اس کو نہیں گزارتے.
پھر اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے عقل دی، عقل کا بھی استعمال نہیں کرتے، رسول بھیجے، رسولوں کا انکار کرتے ہیں، کتاب دی تو اللہ کی کتاب کی نافرمانی کرتے ہیں، اس کو مانتے نہیں ہیں۔ پھر یہ کہ جو فوری مواخذہ اللہ نہیں کرتا، اس میں بھی اکڑتے ہیں کہ ہماری کوئی پکڑ نہیں ہوگی۔ تو یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثرہم لا یشکرون۔ ایک روایت آتی ہے، سیدنا مالک بن نزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور اس وقت میری حالت یہ تھی کہ جسم میلا کچیلا تھا اور بال بکھرے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا تمہارے پاس کچھ مال بھی ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کس قسم کا مال؟ میں نے کہا اونٹ، غلام، گھوڑے اور بکریاں وغیرہ، غرض ہر قسم کا مال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تجھے اللہ نے ہر قسم کا مال دے رکھا ہے تو پھر تجھ پر اس کے اثرات بھی نظر آنے چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دریافت فرمایا کیا ایسا نہیں کہ تمہاری قوم کی اونٹنیاں صحیح اور سالم بچوں کو جنم دیتی ہیں، پھر تم ہاتھ میں استرا پکڑ کر اس کا کان کاٹ دیتے ہو؟ استرا یعنی بال منڈوانے کا آلہ یا اوزار، اس طرح کا کوئی اوزار لے کر تم اس کا کان کاٹ دیتے ہو اور اس کا نام بحیرہ رکھ دیتے ہو، کسی کی کھال کاٹ کر اس کا نام سرم رکھ دیتے ہو اور اسے اپنے اور اپنے اہل و عیال کے لیے حرام کر لیتے ہو۔ میں نے کہا ہاں، یعنی یہ درست بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو کچھ عطا فرمایا ہے وہ تمہارے لیے حلال ہے، اور سنو اللہ تعالیٰ کا بازو تیرے بازو سے بہت زیادہ قوی ہے اور اللہ تعالیٰ کا استرا تیرے استرے سے بہت زیادہ تیز ہے۔ اسے مسند احمد نے روایت کیا ہے۔ یعنی یہ جو تم حرام اور حلال بناتے ہو یہ بنانا ٹھیک نہیں ہے، اس کا حق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ یہ حق تو اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو بھی نہیں دیا، لیکن یہ کہ اکثریت ناشکروں کی ہے۔ اس سے پہلے ہم نے کیا پڑھا؟ اکثریت کن کی ہے؟ لا علم لوگوں کی ہے، اور یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ اکثریت ناشکرے لوگوں کی ہے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ قلیل لوگ ہی علم والے ہوتے ہیں اور شکر گزار ہوتے ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما تکونوا، اور نہیں ہوتے آپ، اور یہاں آپ سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، فی شأن کسی حالت میں، وما اور نہیں تتلو آپ تلاوت کرتے، منہ اس سے یعنی اس کی طرف سے نازل شدہ، من قرآن قرآن میں سے، من قرآن سے مراد نیک اعمال ہیں، یعنی جہاد، اخلاقیات، معاملات، تبلیغ وغیرہ، اور نہیں تلاوت کرتے آپ اس کی طرف سے نازل شدہ قرآن میں سے، ولا اور نہیں تعملون تم عمل کرتے ہو، من عمل کوئی عمل۔ اب آپ یہاں دیکھیے کہ تو جمع کا صیغہ آ رہا ہے تعملون، تو مراد یہاں سے مشرکین مکہ ہیں، اور من عمل سے مراد یہاں پر نافرمانی سے ریلیٹڈ اعمال ہیں۔ الا مگر کننا ہوتے ہیں ہم، علیکم تم پر، شہودن گواہ، اذ جب تفیضون تم مشغول ہوتے ہو، فیہ اس میں یعنی اس کام میں۔ اب یہاں اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بیک وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی مخاطب ہیں اور مشرکین مکہ سے بھی مخاطب ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اچھے اعمال کا تذکرہ ہے اور مشرکین کے برے اعمال کا تذکرہ ہے۔ کہنا یہ چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ سب کے اعمال کو دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہر چھوٹی بڑی چیز کو جانتا ہے، ہر چھوٹی بڑی چیز اللہ کے علم میں ہے۔ تو اس آیت میں ایک ہی وقت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مخاطب کیا گیا ہے اور مشرکین کو بھی، اور ان دونوں کی سرگرمیوں کا، ایکٹیویٹیز کا کمپیریٹیو انالیسز یعنی تقابلی جائزہ کیا جا رہا ہے۔ یعنی ایک طرف تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے لوگوں کی ہدایت کے لیے دن رات ایک کر دیا تھا، آپ اسی مقصد کے لیے اپنی جان کو کھپا رہے تھے، لوگوں کو جا جا کر قرآن سکھا رہے تھے اور اسی کے ذریعے جہاد کر رہے تھے، اور جب لوگ ایمان نہیں لاتے تھے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت افسوس ہوتا تھا۔ دوسری طرف آپ کے مخالفین ہیں جو آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو دکھ دینے اور تکلیفیں پہنچانے کا کام کرتے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کا مذاق اڑاتے اور اسلام کی ہر راہ سے روکنے میں کوئی کسر نہ چھوڑتے۔
تو اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، اور کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی اس کی آنکھوں سے اوجھل نہیں ہو سکتی، جس کا ذکر انشاءاللہ بھی آیت میں آگے آئے گا۔ گویا اس آیت میں اللہ تعالیٰ کافروں کو وارن کر رہے ہیں کہ جو بھی تم کام کر رہے ہو یا کرنے کا ارادہ رکھتے ہو، وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے علم میں پہلے سے ہی موجود ہے، پھر وہ تمہاری ایک ایک حرکت کو دیکھ رہا ہے اور ریکارڈ بھی کر رہا ہے۔ لہٰذا اپنی ان ایکٹیویٹیز کے انجام کی ابھی سے فکر کر لو، اور ایک طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دی جا رہی ہے کہ آپ اس پر صبر کریں، انشاءاللہ ان تمام لوگوں کا انجام برا ہوگا جو برا کر رہے ہیں۔ اور یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انفارم کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر لمحہ ہر گھڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اور تمام مخلوقات کے تمام حالات کو جانتا ہے، اور اس کے علم اور اس کی نظر سے آسمانوں اور زمین کا کوئی ذرہ بھی مخفی نہیں ہے، بلکہ ہر چھوٹی بڑی چیز روشن کتاب میں ہے۔ تو آگے آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ ہم اس پر گواہ ہیں جو بھی تم کام کرتے ہو، جس کام میں بھی تم بزی ہوتے ہو۔ وما یعزب، اور نہیں چھپی ہوئی کوئی چیز، اور ربک، آپ کے رب سے، من مثقال، وزن برابر، ذرۃ، ذرے کے، فی الارض، زمین میں، ولا فی السماء، اور آسمان میں، ولا اصغر، اور نہ چھوٹی، من ذالک، اس سے، ولا اکبر، اور نہ بڑی، الا فی کتاب مبین، مگر یہ کہ وہ کھلی کتاب میں ہے، یعنی لوح محفوظ میں مراد ہے۔ یہاں پر کتاب مبین سے مراد لوح محفوظ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ساتھ ساتھ مشرکین مکہ کو انفارم کیا جا رہا ہے کہ اللہ آپ لوگوں کے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ اچھا، ہمیں یہ احساس ہو کہ کوئی ہمیں دیکھ رہا ہو تو ہمارا عمل بہتری کی طرف ہوتا ہے۔ بہت نیچرل بات ہے کہ انسان پھر بڑا فوکس ہوتا ہے اپنے عمل پر۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ یہاں جو شروع میں شأن کا لفظ آیا نا، وما تکون فی شأن، اور نہیں ہوتے آپ کسی حالت میں، شأن سے مراد کام ہے، شغل ہے اور اہم فکر ہے۔ یعنی انسان اگر کچھ سوچ رہا ہے، کچھ کام کر رہا ہے، کوئی اس کی ہابیز ہیں، ہر چیز کو اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، وہ اچھی ہوں یا بری ہوں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے۔ اور یہاں جو یعزبو کا لفظ آیا نا، اس کا روٹ ورڈ عین زا با سے ہے، کسی چیز کے دور ہونے کی وجہ سے نظروں سے اوجھل ہو جانا۔ قرآن پاک میں غیبی چیز کے لیے یا چھپی ہوئی چیز کے لیے اور بھی لفظ آتے ہیں، جیسے کہ غیب کا لفظ بھی آتا ہے، اسی طرح سے خفی کا لفظ بھی آتا ہے، سر کا لفظ بھی آتا ہے، لیکن یہاں پر عزبہ آیا ہے، یعنی کسی چیز کے دور ہونے کی وجہ سے نظروں سے اوجھل ہو جانا۔ اب آپ دیکھیے ایسے کون سے کام ہیں جس میں ہم بہت زیادہ انوالو ہوتے ہیں، بزی ہوتے ہیں، وہ جو بہت فیوریٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ہمارے جو کام بہت پسندیدہ ہوتے ہیں اس میں ہم بہت زیادہ مشغول ہو جاتے ہیں، بزی ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو انسان اس کام میں بزی ہو کر، جو بھی اس کا پسندیدہ کام ہوتا ہے، انسان اس کام میں بزی ہو کر بھول جاتا ہے کہ کون دیکھ رہا ہے۔ کچھ کام جب ہم کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے، تو ہم بڑے محتاط ہو جاتے ہیں، بڑے کانشیس ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ کہ بعض دفعہ جب یہ احساس نہ ہو تو ہم محتاط نہیں رہتے۔ تو اگر کوئی بھی کام ہم کر رہے ہیں تو اس بات کا احساس ہمارے اندر ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اس چیز کا احساس ہمارے عمل میں پرفیکشن لائے گا، یاد رکھیے گا یہ بات، ٹھیک ہے۔ جو بھی عمل ہم کرتے ہیں اللہ اس کو دیکھ رہا ہے، اس بات کا احساس ہمارے اندر اعمال کی درستگی لائے گا، ٹھیک ہے۔ اللہ کا ڈر اور اس کے دیکھنے کا احساس ہمارے اندر اگر ہو تو ہمارا عمل خلوص والا ہو جاتا ہے، خوبصورت ہو جاتا ہے، عمل میں پرفیکشن آتی ہے۔ اگر ہمیں اللہ کو دکھانا ہے تو دوسروں کو عمل دکھانے کی خواہش ختم ہو جاتی ہے۔ جب ہمارے اندر یہ احساس آ جاتا ہے نا کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، تو اللہ اور بندے کا ایسا تعلق بنتا ہے پھر جس میں کسی قسم کی ریاکاری نہیں ہوتی۔ تو اس آیت میں بہت سی اہم باتیں پتہ چلتی ہیں۔ پہلی بات، کوئی بھی چیز اللہ کے علم سے چھپی نہیں، اللہ کا علم بہت وسیع ہے اور اللہ کے علم میں کوئی شریک نہیں۔ پھر یہ کہ اللہ کے ریکارڈ میں ایک ایک بات لکھی ہوئی ہے،
وہ غیبوں کا جاننے والا ہے. کوئی بھی شخص اس سے چھپ نہیں سکتا. ہر شخص کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. کائنات میں ہر چھوٹی بڑی چیز اس کے علم میں ہے. الا خبردار، ان اولیاء اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ کے دوست، لا خوف علیہم، نہیں کوئی خوف ان پر، ولا هم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے. اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہم سب کو ان میں سے کر دے. اللہ کے ولی جن پر کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی غم نہیں ہوگا. قیامت کے دن اس کے دوستوں کو نہ ماضی کا غم لاحق ہوگا اور نہ مستقبل کا کوئی خوف. ایسے اللہ کے ولی بڑے ہی ریلیکس ہوں گے. اللہ کے ولی کون ہوتے ہیں؟ وہ جن کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ یاد آ جائے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ایسا بنا دے. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا اخلاق، جن کی عبادات، جن کی فراغت، جن کی گفتگو، جن کے معاملات اور کردار، مشغولیت، سب چیزیں یہ بتاتی ہیں کہ وہ اللہ کا دوست ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ اللہ کی دوستی کوئی معمولی چیز تو ہے نہیں. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم اللہ کے دوست ہیں تو اللہ کو ہماری ضرورت ہے. اللہ کو ہماری کوئی ضرورت نہیں، ہمیں اللہ کی ضرورت ہے. وہ تو بے نیاز بادشاہ ہے. یہ اس کا احسان ہے کہ اللہ اپنے مومن بندوں کو اپنا دوست کہتا ہے. تو اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ ایک تو ہمیں اس بات کا احساس اپنے دل میں رکھنا ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اور انشاءاللہ یہ احساس ہی ہمارے اعمال میں پرفیکشن لائے گا، بہتری لائے گا، درستگی لائے گا. اور جو بھی عمل کریں اس میں اخلاص ہو. پھر یہ کہ اللہ کا قرب پانے کے لیے عمل کرنا ہے انشاءاللہ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کریں گے. ایک روایت آتی ہے، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے بندوں میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو نبی ہوں گے نہ شہید ہوں گے، یعنی نہ انبیاء میں سے ہوں گے نہ شہداء میں سے ہوں گے، مگر قیامت کے روز اللہ کے ہاں مراتب اور منازل کی وجہ سے انبیاء اور شہداء بھی ان پر رشک کریں گے. صحابہ نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں بتائیں وہ کون لوگ ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں جو آپس میں اللہ کی کتاب یا اللہ کے ساتھ محبت کی بنا پر محبت کرتے ہیں، حالانکہ ان کا آپس میں کوئی رشتہ، ناتا یا مالی لین دین نہ تھا. اللہ کی قسم ان کے چہرے نور یعنی روشن ہوں گے، اور وہ لوگ نور پر ہوں گے. جب لوگ خوف زدہ ہو رہے ہوں گے تو انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا، جب لوگ غمگین اور پریشان ہو رہے ہوں گے تو انہیں کوئی غم اور پریشانی نہیں ہوگی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس میں سے کر دے. بہت ہی خوبصورت آیت ہے. پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وکانوا یتقون، اور تھے وہ تقوی اختیار کرتے. یعنی ایسے لوگ کسی ظاہری لباس میں نہیں ہیں بلکہ دل سے پہچانے جاتے ہیں. یہاں پر ایمان کی بات آئی ہے تو ایمان کے ساتھ عمل صالح بھی لازمی ہے، کیونکہ ایمان بغیر عمل صالح کے مقبول نہیں ہے. اور آگے یہ بات بتائی جا رہی ہے، وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور تھے وہ تقوی اختیار کرتے، یعنی ان کا عمل تقوی بیسڈ ہوتا ہے. وہ جو بھی کرتے ہیں اللہ سے ڈرتے ہوئے کرتے ہیں. ان کو ڈر لگتا ہے اس بات سے کہ ان کا رب ان سے ناراض نہ ہو جائے. ہر عمل سے پہلے وہ اپنا اس اعتبار سے محاسبہ ضرور کرتے ہیں کہ اگر میں یہ کام کروں تو میں اللہ کو راضی کروں، اور میں یہ کام نہ کروں کیونکہ اس سے میرا رب ناراض ہوگا. لہم البشرا، ان کے لیے خوشخبری ہے. بشرا ایسی خوشخبری کو کہتے ہیں، ایسی خوشی کو کہتے ہیں جو چہرے پر آ جائے. فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں اللہ تعالیٰ ان کو خوشخبری دیتا ہے دنیا کی زندگی میں، وفی الآخرہ، اور آخرت میں. ان کے لیے خوشخبریاں ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور یہاں پر خوشخبری جو دنیا سے ریلیٹڈ ہے اس میں پہلی مراد تو دنیا میں نیک نامی ہے. اللہ ان کو دنیا میں بھی نیک نامی عطا کرے گا. وہ اللہ کے ولی کے اعتبار سے نون ہوں گے. تو بشارت سے مراد لوگوں کا تعریف کرنا بھی
ہو سکتا ہے۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ آپ اس شخص کے بارے میں کیا فرماتے ہیں جو اعمال صالحہ کرتا ہو اور لوگ اس کی تعریف کرتے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مومن کے لیے فوری بشارت ہے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے، یعنی جلد ملنے والی خوشخبری ہے۔ اس کی تعریفیں کل قیامت کے دن تو ہوں گی ہی ہوں گی، دنیا میں بھی ہوں گی۔ اللہ اس کو نیک نامی عطا کرتا ہے، وہ اللہ کے ولی کے اعتبار سے نون ہوتا ہے۔ پھر دنیا میں خوشخبری سے مراد سچے خواب بھی ہو سکتے ہیں جو اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو دکھاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبوت میں سے صرف مبشرات باقی رہ گئی ہیں۔ لوگوں نے پوچھا مبشرات کیا ہیں؟ تو فرمایا اچھے خواب۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا خواب اللہ کی طرف سے بشارت ہوتی ہے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے، یعنی دنیا میں مومن بندوں کو اچھے خواب کے ذریعے اللہ تعالیٰ گائیڈ کرے گا، رہنمائی کرے گا۔ پھر یہ کہ بشارت سے مراد وہ خوشخبری بھی ہو سکتی ہے جو موت کے وقت فرشتے دیتے ہیں، وہ مومن کو مغفرت اور جنت کی بشارت دیتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن مومن کو جب موت آتی ہے تو اسے اللہ کی رضا اور آخرت میں اس کے باعزت ہونے کی خوشخبری دی جاتی ہے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ مومن کی موت کے وقت سفید چہروں اور سفید کپڑوں والے فرشتے اس کے پاس آتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر ملک الموت آتا ہے اور اس کے سر کے پاس بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے اے پاک روح چل اپنے رب کی طرف سے عظیم بخشش کی طرف اور اس کی خوشنودی اور رضا کی طرف۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کی روح اس طرح آسانی سے نکل جاتی ہے جس طرح مشکیزے کے منہ سے پانی کا قطرہ ٹپک پڑتا ہے۔ اسے مسند احمد نے روایت کیا ہے۔ کافی طویل روایت ہے، اس میں سے کچھ حصہ میں نے آپ کو بیان کیا کہ جس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ مومن کو مغفرت اور جنت کی بشارت موت کے وقت فرشتے دیتے ہیں۔ تو بشارت سے مراد یہ والی خوشخبری بھی ہو سکتی ہے۔ پھر یہ کہ آخرت میں ان کو خوشخبری دی جائے گی۔ پہلی خوشخبری تو یہ ہے کہ کوئی خوف اور کوئی غم ان پر نہیں ہوگا۔ دوسری خوشخبری کہ یہ قیامت کی ہولناکیوں سے محفوظ رہیں گے۔ تیسری خوشخبری کہ ان کو پیاس نہ ستائے گی۔ چوتھی خوشخبری کہ انہیں عذاب کا خوف نہیں ہوگا۔ آخری خوشخبری سے مراد جنت میں ہمیشہ رہنے کی خوشخبری ہے۔ اس بارے میں روایت آتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جنت والے جنت کی طرف اور دوزخ والے دوزخ کی طرف چلے جائیں گے تو موت کو لایا جائے گا اور اسے جنت اور دوزخ کے درمیان رکھ کر ذبح کر دیا جائے گا۔ کہا جاتا ہے کہ ایک مینڈے کی شکل میں اس کو لایا جائے گا اور پھر اسے جنت اور دوزخ کے درمیان ذبح کر دیا جائے گا، یعنی اس کے وجود کو ختم کر دیا جائے گا۔ پھر ایک منادی ندا کرے گا، یعنی ایک اناؤنسمنٹ ہوگی، اے جنت والوں اب موت نہیں ہے اور اے دوزخیوں اب موت نہیں ہے۔ تو جنت والوں کی خوشی میں اضافہ ہو جائے گا اور دوزخیوں کے غم میں اضافہ ہو جائے گا۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تبدیل لکلمات اللہ، نہیں ہے تبدیل ہونا اللہ کے کلمات کو۔ اللہ کا کتنا بڑا وعدہ ہے کہ جو اللہ کا دوست ہوگا اس کو دنیا اور آخرت کی کامیابی ملے گی، اور اللہ کے ہاں بات نہیں بدلتی۔ جو وعدہ اللہ نے کیا ہے اس کی خلاف ورزی نہیں کی جائے گی۔ جو وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی جائے گی۔ یہ ایک حتمی اور یقینی وعدہ ہے جو ہر صورت میں پورا ہو کر رہے گا۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہی وہ کامیابی ہے جو بہت بڑی ہے۔ اور یہاں پر الفوز العظیم سے مراد جنت ہے۔ آج دنیا میں کسی چیز کی کمی ہو تو ہم اسے بدقسمتی کہتے ہیں۔ دنیا میں کسی چیز کا نہ ملنا بدقسمتی نہیں ہے، آخرت میں جنت کا نہ ملنا بدقسمتی ہے، اور جس کو جنت مل گئی وہ سب سے بڑی کامیابی ہے، وہ سب سے بڑی خوش قسمتی ہے۔ تو اس دنیا کی نعمتوں کی قدر کریں اور اس سے اپنی آخرت کو سنواریں۔ ہماری سوچ کا درست ہونا بھی بہت ضروری ہے اور ہمارے معیار کا درست ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تبھی یہ خوشخبری ہمیں عطا کریں گے۔ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا
وفی الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم. کتنی خوبصورت آیات ہیں، کتنی خوبصورت. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم. اللہ تعالی ہم سب کو، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے دوست احباب کو، ہمارے رشتہ داروں کو، کل مومن مسلمانوں کو ان میں شامل کرے. آمین. اتنی آیات کی تلاوت سنتے ہیں. قل ارأيتم ما انزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم.